السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو ہے۔ اس بار ہم آپ کی خدمت میں قرآنی دعاؤں کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، قرآنی دعائیں۔ کائنات کے مالک نے یہ دعائیں بنی نوع انسان کے لیے تجویز فرمائیں، انبیاء کرام کی زبان سے کہلوائیں اور قرآن کریم میں بیان ہوئیں۔ قرآن سے جمع کر کے اسے کیسٹ کی صورت میں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے؟ دارالسلام اسٹوڈیو اس سے پہلے اپنی نوعیت کی بہترین چیزیں آپ تک پہنچا چکا ہے۔ یہ کیسٹ ان سب میں منفرد ہے، اس لیے کہ خالق کائنات کی باتیں ہیں۔ امید ہے آپ اسے توقعات سے بڑھ کر مفید پائیں گے اور اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھائیں گے۔ لیجئے سماعت فرمائیں قرآنی دعائیں۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ ارے یہ کیا، آپ تو خیر سے پورے مولوی نظر آتے ہیں۔ میں کسی غلط جگہ تو نہیں آ گیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام پروفیسر حامد علی خان ہے۔ اب یہ آپ بتائیں آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ تب میں غلط نہیں آیا، مجھے ڈاکٹر عرفان بیگ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ سمجھ گیا، تشریف لے آئیے، تشریف رکھیے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ جی نسخہ ہے۔ کیا مطلب نسخہ؟ اب ڈاکٹر عرفان بیگ نے نسخے لکھ کر میری طرف بھیجنے کا کام بھی شروع کر دیا ہے۔ میں سمجھا نہیں، کیا پہلے وہ ایسا نہیں کرتے؟ وہ بس مریضوں کو میری طرف بھیج دیتے ہیں، نسخہ وغیرہ لکھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ خیر لائیے دیکھتے ہیں آپ کے لیے انہوں نے کیا نسخہ تجویز فرمایا ہے۔ ہاں، نسخہ میں نے پڑھ لیا، مہربانی فرما کر آپ اپنے مرض کی تفصیل بتائیں۔ لیکن اس کی کیا ضرورت ہے؟ نسخہ تو آپ کے سامنے ہے، بس آپ دوا تیار کر دیں۔ یہ صرف نسخہ نہیں، نسخہ کیمیا ہے۔ جی کیا فرمایا آپ نے؟ نسخہ کیمیا؟ لیکن میں نے ان سے کیمیا بنانے کا نسخہ تو نہیں پوچھا تھا۔ آپ غلط سمجھے۔ خیر پہلے آپ مرض کی تفصیل بتائیں۔ جی بس کیا بتاؤں، میرا تو پورا گھر بیمار ہے۔ چھوٹے بچوں کو تو رونے اور چیخنے کی ایسی عادت سی پڑ گئی ہے کہ بتا نہیں سکتا۔ میری اہلیہ تو 12 مہینے بیمار رہتی ہے۔ آس پاس کا تو کوئی ڈاکٹر میں نے چھوڑا نہیں، دوسرے شہروں کے اسپیشلسٹ بھی آزما ڈالے، میری بہو کی کھانسی رکنے کا نام نہیں لیتی۔ بیٹے بھی مختلف بیماریوں کا شکار ہے۔ یوں سمجھ لیں گھر میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ وہ صحت مند ہے۔ اسکول جانے والے بچوں کی پوزیشن بالکل کمزور ہے، حافظہ بیکار ہے۔ کیا آپ مغرب کی اذان سے پہلے اپنے گھر کی عورتوں کو تاکید کرتے ہیں کہ دروازے اندر سے بند کر لیں؟ جی کیا مطلب؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا مطلب ہے آپ کے ہاں یہ معمول نہیں۔ اچھا یہ بتائیں، کھانا آپ لوگ کم کھاتے ہیں یا خوب ڈٹ کر؟ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، کیوں کم کھائیں؟ خوب پیٹ بھر کر کھاتے ہیں۔ ایک وقت میں دسترخوان پر کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ تب ڈاکٹر عرفان بیگ نے نسخہ درست تجویز کیا ہے۔ آپ لوگوں کو دنیاوی علاج کے ساتھ روحانی علاج کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کا مطلب ہے جھاڑ پھونک کی؟ توبہ کریں، کیا بات کرتے ہیں؟ روحانی علاج سے میری مراد قرآن اور حدیث سے علاج ہے۔ آپ کا مطلب ہے قرآن اور حدیث سے بھی امراض کا علاج ممکن ہے؟ بلکہ ممکن ہی ان سے ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم دنیا بھر کے علاج تو کرتے پھرتے ہیں، دنیا بنانے والے نے جو علاج بتائے اور دنیا بنانے والے نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علاج بتائے ہیں، ہم ان کو بھول جاتے ہیں۔ میں سمجھ گیا، آپ تعویذوں کی بات کر رہے ہیں۔ آپ اب بھی غلط سمجھے۔ دیکھیے میں مثال کے طور پر آپ کو اشارتاً بتا چکا ہوں
چھوٹے بچوں کو رونے اور چیخنے چلانے سے بچانے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ مغرب کی اذان سے پہلے گھر کے تمام دروازے اندر سے بند کروا دیا کریں، اور یہ علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا ہے، اور وجہ اس کی یہ بتائی ہے کہ یہ وقت جنات کے باہر نکلنے کا ہے۔ اب سوچئے، کیا اس علاج کے لیے آپ کو کوئی تگ و دو کرنا پڑی؟ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا؟ بچوں کو دوائیں پلانا پڑی؟ کچھ خرچ کرنا پڑا؟ جی نہیں۔ جی جناب، اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں بتائی ہیں۔ اگر ہم موقع محل کے اعتبار سے ان دعاؤں کو پڑھ لیا کریں تو ان گنت بیماریوں، مشکلات اور مصیبتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم بیماریوں کا دواؤں کے ذریعے علاج نہ کریں، جی نہیں، ضرورت کے مطابق دواؤں سے علاج بھی کیا جائے، لیکن سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کی طرف توجہ دی جائے، ان کو اپنی زندگی میں شامل کیا جائے۔ اس طرح آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں امن، چین اور سکون کا دور دورہ ہوگا، بیماریاں کم سے کم آپ کو گھیر سکیں گی۔ زیادہ تر بیماریاں، دکھ اور تکالیف ان سے رخصت ہوتی نظر آئیں گی۔ انسان ہر گھڑی اپنے اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات بنی نوع انسان پر اور خاص طور پر مسلمانوں پر ہر گھڑی، ہر لمحے جاری و ساری ہیں، اس لیے ہمیں بھی تو چاہیے اسی سے مانگیں، ہر وقت اس کا شکر کریں، دن کے شروع ہی میں ذکر الہی کو اپنا معمول بنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ کیا خیال ہے، کیا میں آپ کو دعائیں اور ذکر وغیرہ نہ بتاؤں؟ ضرور بتائیں، لیکن میں ان کو یاد کیسے رکھ سکوں گا؟ کیا ساتھ ساتھ نوٹ کر لوں؟ اس کی ضرورت نہیں، یہ بھی بعد میں بتاؤں گا کہ اس کی ضرورت کیوں نہیں۔ اب میں فوری طور پر اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ ہمارا آج کا اصل موضوع ہے قرآنی دعائیں۔ جی کیا فرمایا؟ قرآنی دعائیں؟ جی ہاں، قرآنی دعائیں، یعنی قرآن مجید میں جو دعائیں آئی ہیں میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ مثلا آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کے بچوں کی یادداشت کمزور ہے اور اسکول میں ان کی پوزیشن اچھی نہیں، گویا تعلیمی لحاظ سے وہ دوسروں سے بہت پیچھے ہیں، تو اس کا آپ نے کیا علاج کیا بھلا؟ مختلف ڈاکٹرز اور حکیموں سے دوائیں لیں، بچوں کو استعمال کروائیں، لیکن خاک فرق نہیں پڑا۔ معاملہ جوں کا توں رہا، یعنی وہی ڈھاک کے تین پات۔ اب سنیے قرآن مجید نے آپ کو اس کا کیا علاج بتایا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا قرآن مجید اس کا علاج بتاتا ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں، ایک اسی کا کیا، قرآن مجید تو ہر مرض کا علاج بتاتا ہے۔ تب پھر مہربانی فرما کر سب سے پہلے اسی کا علاج بتائیں، کیونکہ بچوں کی نالائقی اور کم علمی کی وجہ سے بہت پریشان رہتا ہوں۔ سنیے، علم میں اضافے کے لیے قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں یہ الفاظ آئے ہیں، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ دیکھیے یہ کس قدر آسان نسخہ ہے، اس میں کیا شک ہے؟ اسی طرح ہم ہر وقت اللہ کی رحمت اور مغفرت کے محتاج ہیں۔ اس کی رحمت اور مغفرت طلب کرنے کے لیے سورہ مومنون آیت نمبر 118 میں یہ الفاظ آئے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے پروردگار تو بخشش اور رحمت فرما اور تو سب سے بہترین رحمت کرنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 میں یہ دعا آئی ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے میرے پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکالے اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دے۔ اور سنیے،
شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے سورہ مومنون آیت نمبر 97-98 میں یہ دعا آئی ہے: رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اے میرے پروردگار، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ نوح علیہ السلام نے بہترین قیام گاہ کے لیے یہ دعا مانگی۔ یہ دعا سورۃ المؤمنون آیت 29 کی ہے: رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اے میرے رب، مجھے بابرکت اترنا نصیب فرما، تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 47 میں نوح علیہ السلام نے بخشش کے لیے یہ دعا مانگی: رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے میرے پالنے والے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو خرابی والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نماز کی پابندی کے لیے دعا مانگی۔ وہ دعا سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 اور 41 میں موجود ہے۔ دعا یہ ہے: رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد کو بھی، میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، جس دن حساب کتاب قائم ہوگا اس دن مجھے اور میرے والدین اور دیگر مومنوں کو بخشش نصیب فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی طلب میں جو دعا مانگی وہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 میں موجود ہے۔ دعا یہ ہے: رب هب لی من الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ زکریہ علیہ السلام کی دعا سورہ آل عمران آیت نمبر 38 میں ہے: رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، یقیناً تو دعا سننے والا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام ہی کی ایک دعا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 99 میں ہے: رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اے میرے پالنے والے، مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ فتنہ پرور لوگوں کے فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے لوط علیہ السلام کی دعا سورہ عنکبوت آیت نمبر 30 میں یوں آئی: رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ اے میرے رب، اس فساد کرنے والی قوم کے مقابلے پر میری مدد فرما۔ فرعون کی بیوی آسیہ کی دعا ظلم سے نجات کے لیے سورہ التحریم کی آیت نمبر 11 میں یوں آئی ہے: رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے پاس سے ایک مکان بنا دے اور مجھے
فرعون اور اس کے عمل سے بچا، اور مجھے ظالم لوگوں سے فلاحی عطا فرما۔ والدین کے لیے قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 میں یہ دعا آئی ہے، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے میرے پروردگار، ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سلیمان علیہ السلام کی دعا سورہ نمل آیت نمبر 19 میں اس طرح آئی ہے، رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما۔ والدین اگر نیک اولاد کے لیے دعا مانگیں تو سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں یہ دعا آئی ہے، رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين۔ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، اور تو میری اولاد کو بھی صالح بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی چند دعائیں بتاتا ہوں۔ یہ دعائیں انہوں نے اپنے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے مانگی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 151 میں ان کی دعا یہ ہے، رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ اے میرے رب، میری اور میرے بھائی کی خطا معاف فرما، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے ان الفاظ میں بھی دعا کی۔ سورہ قصص آیت نمبر 16 کے الفاظ، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اے میرے رب، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی ایک دعا یہ ہے، سورہ قصص آیت نمبر 21، رب نجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے رب، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک اور دعا سورہ قصص آیت نمبر 17 میں، رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ اے میرے پروردگار، جیسے تو نے مجھ پر بہت انعام اور کرم فرمایا، میں بھی اب کسی گناہگار کا مددگار نہیں بنوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک اور دعا سورہ قصص کی آیت نمبر 24 میں یوں ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ سینے کی کشادگی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ یہ دعا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 تا 28 میں ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی
يفقهوا قولي اے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ سورہ آراف آیت نمبر 23 میں آدم اور حوا علیہم السلام کی جو دعا آئی ہے وہ یہ ہے: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو ہم پر مغفرت اور رحمت نہ فرمائے گا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ بقرہ آیت نمبر 127۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہم سے ان اعمال کو قبول فرما، یقیناً تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 128 میں یہ الفاظ مزید آئے ہیں: تب علینا انك انت التواب الرحیم۔ اور ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحمت فرمانے والا ہے۔ جنتیوں کی دعا بھی سن لیں، وہ کیا دعا کریں گے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر۔ اے ہمارے رب، ہمارے لیے جنت میں داخل ہونے تک ہمارے نور کو باقی رکھ اور ہمارے لیے مغفرت فرما، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ مجاہدین کی دعا بھی سن لیں، سورہ آل عمران آیت 147۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہوئی اسے معاف کر دے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 250۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، ہمیں صبر دے اور ثابت قدم رکھ اور کفار کی قوم پر ہماری مدد فرما۔ اب ملاحظہ فرمائیں مومن لوگ صبر اور استقامت کے لیے کن الفاظ میں دعا کرتے ہیں۔ سورہ آراف آیت نمبر 126۔ ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر کا فیضان فرما اور حالت اسلام پر موت نصیب فرما۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8 میں ہے: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دے دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے یہ دعا کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 201۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما
اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہ کی رحمت کے حصول اور کام میں آسانی کے لیے ان الفاظ میں دعا آئی ہے۔ سورہ کہف آیت 10۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے رشد و ہدایت کو آسان فرما۔ قیامت کی رسوائی سے پناہ کے لیے سورہ آل عمران کی آیت 194 میں یہ دعا آئی ہے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ عطا فرما جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے پیغمبروں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ایمان لانے والوں کی نجات کے لیے دعائیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 83 میں یہ دعا آئی ہے۔ ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، لہذا تو ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ مومنون آیت نمبر 109 میں ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، لہذا تو ہم پر بخشش اور رحمت فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 53 ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے رب، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لے آئے اور ہم نے تیرے رسول کی پیروی کی، لہذا تو ہمیں بھی تصدیق کرنے والے گواہوں میں سے لکھ لے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، بلا شبہ ہم ایمان لا چکے، لہذا تو ہمارے گناہ معاف فرما اور آگ کے عذاب سے بچا۔ سورہ آل عمران آیت 193 میں یوں ہے۔ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ ایک منادی کرنے والا بآواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے، لوگوں اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اس لیے ہم ایمان لے آئے۔ تو اے ہمارے رب، اب تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیک لوگوں کے ساتھ کر دے۔ فوت شدگان کے لیے سورہ حشر کی آیت 10 میں یہ دعا آئی ہے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور مومنوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں کینہ پیدا نہ کر۔ اے ہمارے رب، تو شفقت اور رحمت فرمانے والا ہے۔ اب سنیے اللہ پر بھروسے اور اعتماد کی دعا۔ سورہ الممتحنہ آیت نمبر 4
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہی رجوع کیا اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے. فتنوں سے حفاظت کی دعا، سورہ الممتحنہ آیت نمبر 5. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اے ہمارے رب، تو ہمیں کافروں کے لیے تختہ مشق نہ بنا، یعنی ہمیں مغلوب نہ فرما اور ہمیں معاف فرما. اے ہمارے رب، یقیناً تو ہی غالب حکمت والا ہے. اس سلسلے کی ایک اور دعا، سورہ یونس آیت نمبر 85 اور 86. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے تختہ مشق نہ بنا اور ہمیں اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات نصیب فرما.